اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی 3 علامات ہیں، لہٰذا اس آیت کے ہم حصے کریں گے 4۔ پہلا حصہ ہوگا اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، دوسرا ہوگا قلتم انا ھذا، تیسرا ہوگا قل ھو من عند انفسکم، اور چوتھا اور آخری ہوگا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ حمزہ ہے جو کہ حمزہ استفہام والا ہے، واو عاطفہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ واو یا فا عاطفہ جو ہوتے ہیں یہ حمزہ کے بعد ہی آتے ہیں۔ لما جو ہے بلو کلر میں دکھایا گیا ہے، لہٰذا یہ لما ہینیہ ہے، یعنی لما ظرفیہ ہے، اس لیے کہ ماضی سے پہلے جب آتا ہے لما تو وہ لما ظرف کے معنی دیتا ہے۔ آگے اصابت فعل ماضی واحد غائب کا صیغہ ہے، فعل معروف ہے، صاد واو با حروف مادہ ہیں، باب افعال اسوبا یصوبو تبدیلی کے بعد اصابہ یصیبو، کم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ مصیبتن جو ہے یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے اصابہ یصیبو سے ہی۔ قد حرف تحقیق ہے، اصبتم اسی اصابہ یصیبو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل معروف ہے۔ مثلی جو ہے یہ مثل کا مثنیٰ ہے اور اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ دوسرے حصے میں قلتم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، قال یقولو سے قلتم، انا اس میں استفہام ہے اور یہ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، کیفہ کے معنی میں بھی اور من اینا کے معنی میں بھی۔ ھذا اس میں اشارہ ہے، واحد مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے حصے کے بعد اب چلتے ہیں تیسرے حصے کے الفاظ کی طرف، جس میں پہلا لفظ کل ہے، فعل امر ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر غائب، من حرف جر جس کے بعد اند ظرف ہے، جس کے بعد انفس جمع مکسر لفظ ہے اور مجرور ہے، اور ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی کم آپ دیکھ رہے ہیں۔ آخری حصے کے الفاظ بہت سمپل ہیں، بہت دفعہ آ چکے ہیں۔ انا حرف ظرف مشبہ بالفعل، اس میں جلالہ منصوب، علی حرف جر، کل مجرور ہے، شیء مجرور ہے، اور قدیر جو ہے فعیل کے وزن پہ مرفوع اسم ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ جملوں کے اعراب کی طرف چلیں تو جملہ مستانفہ ہم دیکھ رہے ہیں، حمزہ استفہامیہ ہے، واو عاطفہ ہے، لما جیسے میں نے کہا ہینیہ ظرفیہ ہے، اور لما اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جس طرح اذا کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، یعنی اذا ظرفیہ ہوتا ہے اور اس میں شرط کے معنی شامل ہوتے ہیں جب اس کے بعد 2 جملے آئیں۔ تو یہاں بھی لما جو ہے یہ شرط کے معنی اس میں شامل ہیں اور اس کے بعد 2 جملے آ رہے ہیں، ایک شرط ہے اور ایک جواب شرط ہے، اور لما جو ہے اذا کی طرح آگے آنے والے فعل کے لیے مفعول فی مقدم بنتا ہے۔ تو لما مفعول فی مقدم ہو گیا، اصابت فعل، کم مفعول، مصیبت فاعل، فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن گیا۔ آگے جو آ رہا ہے قد اصبتم مثلیہا، یہ جواب شرط نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو کہ قد سے شروع ہو رہا ہے، اصبتم فعل با فاعل ہے، تم ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور مثلیہا جو ہے مضاف الیہ ہو کر یہ مفعول بھی بن رہا ہے۔ اصبتم فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع صفت بنے گا مصیبتن کی، گویا مصیبتن موصوف اپنی صفت سے مل کے پھر اصابت کے لیے فاعل بنے گا۔ اب جواب الشرط جو ہے وہ ہے قلتم انا ھذا، قلتم فعل با فاعل ہے، تم ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل فاعل آ گیا، اب مقول القول مفعول بھی چاہیے، تو وہ ایک جملہ اسمی آپ دیکھ رہے ہیں انا ھذا، اس میں انا جو ہے یہ اسم و استفہام خبر مقدم ہے
اور حاضہ جو ہے مبتدا مؤخر ہے۔ پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بہ بن رہا ہے قلتم فعل کے لیے، اور قلتم فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب الشرط بن رہا ہے شرط کے لیے، اور شرط اپنے جواب الشرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا۔ ترجمہ کرنا چاہیں اس شرط اور جواب الشرط کا تو کچھ یوں ہوگا، تو کیا جب تمہیں پہنچی ایک ایسی مصیبت جس کے 2 گنا تم پہنچا چکے ہو تو تم نے کہا انا ھذا کہ یہ کہاں سے آ گئی۔ اگلا جملہ ہے قل ہوا من عند انفسکم، قل فعل با فاعل، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل فاعل آ گیا، اب مقول القول مفعول بھی چاہیے تو وہ ہے ہوا من عند انفسکم۔ ہوا مبتدا ہے اور خبر کی جگہ پر آ رہا ہے جار مجرور من عند انفسکم، جو کہ من حرف جر اور مجرور عندی ظرف جس کا مضاف الیہ انفس ہے اور انفس کا مضاف الیہ کم ہے، گویا اندی انفسکم جو ہے پیچیدہ مرکب اضافی ہے من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کے خبر بن رہا ہے مبتدا کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بہ بن رہا ہے کل فعل کے لیے، اور کل فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور ترجمہ کریں گے آپ کہہ دیجئے کہ وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ آخری جملہ ہے اس آیت کا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان حرف ظروف مشبہ بالفعل، اس میں جلالہ اس کا اسم ہے، قدیر اس کی خبر ہے، اور علی کل شیء جار مجرور متعلق ہے مقدم ہے قدیر خبر کے، اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے اصابت کو مصیبہ والا جملہ فی محل جر اضافہ لما جو ان کا طریقہ ہے اس طریقے سے کیا ہے، جملہ قد اصبتم فی محل رفع نعت لمصیبت قرار دیا ہے، قلتم لا محل لہ جواب الشرط غیر جازم، اور انا ھذا فی محل نصب مقول القول، قل لا محل لہ استنافیہ، ہوا من عند انفسکم فی محل نصب مقول القول، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر لا محل لہ استنافیہ۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ 100% میچ ہوگی ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اولما اصابتکم مصیبہ، اور کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی، قد اصبتم مثلیہا کہ یقیناً اس سے دگنی تم پہنچا چکے تھے، قلتم انا ھذا تو تم نے کہا یہ کیسے ہوا، قل ہوا من عند انفسکم کہہ دے یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔